أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 68 سے 71۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هو الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے اور اسے ثابت کرنے کے لیے اپنی مزید کچھ قدرتوں کا اور اپنی کاریگری کا تذکرہ فرمایا اور انسان کو ان نشانیوں میں، ان قدرتوں میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، کیونکہ جو انسان غور و فکر کر لیتا ہے وہ یقیناً سیدھی راہ پا لیتا ہے۔ سب سے پہلے آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک ننھی سی مخلوق شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس شہد کی مکھی کو اور اس کی پوری ساری زندگی کی جو جد و جہد ہے، جو اس کی سٹرگل ہے شہد بنانے کے لیے، اس کی طرف بڑے مختصر الفاظ میں اشارہ کیا ہے، کیونکہ بیسیکلی قرآن مجید کوئی بایولوجی یا زوالوجی یا باٹنی یا سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید ان چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان نہیں کرتا۔ قرآن مجید صرف ان چیزوں کی حد تک اپنی بات کو محدود رکھتا ہے اور اس حد تک محدود رکھتا ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اشارہ دے دیا، اب قیامت تک آنے والے لوگ ان ہنٹس اور اشاروں کی روشنی میں شہد کی مکھی اور اس کی منظم زندگی اور اس کی پوری ایک آرگنائزڈ قسم کی جو جد و جہد اور سٹرگل ہے،
شہد بنانے کے لیے اس پہ لوگ غور و فکر کرتے رہیں گے اور جدید سے جدید تحقیقات اور معلومات انسانوں کے سامنے لاتے رہیں۔ شہد کی مکھی کو عربی زبان میں کہتے ہیں نحل، اور نحل کا معنی ہی عطیہ اور گفٹ ہے۔ انگلش زبان میں اسے بی کہتے ہیں، BEE، اور عربی زبان میں نحل یا نحلہ شہد کی مکھی، ایک چھوٹی سی ننھی مونی مخلوق، اور اللہ پاک نے اس کے دماغ میں ایسا سافٹ ویئر فٹ کیا ہوا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اہل علم نے باقاعدہ شہد کی مکھی کی ورکنگ پر، اس کی زندگی پر پوری کتابیں لکھ دی کہ وہ کس طرح ایک منظم طریقے سے یہ سارے کام کرتی ہے، اور اللہ پاک نے اس کو کیا کیا کچھ سکھا دیا، اور اللہ پاک نے یہ سارا کچھ جو اسے سکھایا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے وحی کی، اور وحی سے مراد یہاں الہام، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈال دینا کہ تو نے ایسے 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 کرنا ہے، اللہ کے حکم کی وہ پابند ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل علم نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں تو خیر شہد کی مکھی کے متعلق بہت سی معلومات ہیں، یہ کیسے شہد بناتی۔ میں اختصار سے چند باتوں کی طرف صرف اشارہ کرنے پر اکتفا کروں گا۔ ایک تو کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی جب شہد بناتی ہے تو کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ جو ہمیں سینکڑوں ہزاروں مکھیاں نظر آتی ہیں شہد کے چھتے پہ، تو ان سب کی ایک ملکہ ہوتی ہے۔ جس طرح کسی ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس پورے چھتے کے اندر اتنی بڑی تعداد میں مکھیاں ہیں، آخر اس سارے کام کو، پروسیس کو، جو شہد بنانے کی فیکٹری لگائی گئی ہے، اس کا کوئی ایک مینیجر تو ہونا چاہیے جو پورے نظام کی نگرانی کرے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ایک بڑی مکھی کی ذمہ داری لگائی جسے ملکہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر باقی مکھیاں اس بڑی ملکہ کی خدمت کرتی ہیں اور باقاعدہ اس کو اچھی غذا لا کر مہیا کرتی ہیں۔ وہ ملکہ خود انڈے دیتی ہے، اور کہتے ہیں کہ تقریباً وہ 21 دن کے اندر 6000 سے 12000 تک انڈے دیتی ہے۔ اندازہ کریں شہد کی مکھی کتنا اس کا جسہ ہے، جسم ہے، کہ 6000 سے 12000 کے درمیان اس کے انڈے ہوتے ہیں صرف چند دنوں میں، اور پھر اس سے مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر یہ مکھیاں سب کی سب اس ملکہ کی انسٹرکشنز اور ہدایات کے مطابق کام کرتی ہیں۔ اور پھر یہ جو چھتا بناتی ہیں، اپنا گھر بناتی ہیں، وہ بھی بہت بڑی ایک کاریگری ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سکھانے کے بغیر یہ شہد کی مکھی کہاں سیکھ سکتی؟ وہ شہد کا چھتا میں اور آپ نہیں بنا سکتے، جو اللہ پاک نے چھوٹی سی ننھی سی مخلوق کو سکھا دیا ہے۔ اور پھر یہ جو چھتا بن جاتا ہے، اس میں ہر چھتے میں ہر مکھی کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، اور باقاعدہ وہ مسدس نما 6 ضلعوں والی ایک شیپ ہوتی ہے، اور مکھی کے سائز کے مطابق ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو مکھیاں ہیں، یہ ساری کی ساری شہد نہیں بناتی، ان مکھیوں کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ کچھ مکھیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے سیکیورٹی کا کام کرنا، باہر سے کوئی غیر متعلقہ چیز آئے تو ان کا جو ریڈار ہوتا ہے وہ بولنے لگ جاتا ہے، وہ اس پہ حملہ آور ہونے کا اعلان کرتی ہے،
ان کا کام صرف چھتے کی حفاظت. کچھ مکھیوں کا کام شہد کی کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہے. کچھ مکھیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والی کوئی مکھی گندی تو نہیں ہے، کسی گندگی والی جگہ پہ بیٹھ کے تو نہیں آئی. اگر کوئی ایسی مکھی اندر داخل ہونے کی کوشش ہوتی ہے اس کو مار دیا جاتا ہے یا بھگا دیا جاتا ہے. اس لیے عموماً یہ شہد کی مکھی کسی گندے پانی وغیرہ پہ نہیں بیٹھتی، صاف ستھری جگہوں پہ بیٹھے. اور کچھ مکھیاں جو ہیں وہ جاتی ہیں فیلڈ میں، وہ جا کے مختلف پھلوں سے مختلف پھولوں سے رس چوستی اور اپنے پیٹ میں وہ رس جوس بھر کر اور اپنے پاؤں میں موم لے کر وہ اپنے چھتے کی طرف سفر کر. اور پھر اللہ پاک نے یہاں یہ بھی اشارہ کیا آیات زیر تفسیر میں کہ ہم نے اس شہد کی مکھی کو جو پتہ نہیں کن کن باغات میں، کن کن وہ پہاڑی علاقوں میں، درختوں میں، جنگلوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتی ہے پھولوں کو ڈھونڈنے کے لیے اور پھر وہاں سے رس چوسنے کے لیے. اب یہ نہ ہو کہ یہ پھولوں پھلوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنی دور نکل جائے کہ واپس آنے کا راستہ ہی بھول جائے. ایسا ہو سکتا تھا نا. اور خصوصاً ایسی جگہوں پہ کہ جہاں کوئی سڑک نہیں ہے، وہاں تو سارے راستے ایک جیسے لگیں گے نا، درخت ہی درخت ہیں ہر طرف. تو واپس اسی جگہ پر آ کر اسی درخت، اسی پہاڑ، اسی درخت، اسی ٹہنی اور اسی چھتے کے اندر بیٹھنا، اور اس چھتے کے اندر بھی پھر اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھنا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سب پورا نیویگیشن سسٹم، یہ پورا روڈ میپ یہ ہم نے اسے دیا. اللہ اکبر. اس کے پاس کوئی گوگل میپ نہیں ہے، اللہ پاک نے اسے یہ گوگل میپ عطا کیا ہے کہ جس سے وہ جاتے وقت تو کوئی خاص راستہ متعین نہیں ہوتا، لیکن آتے وقت وہ اسی راستے سے واپس آتی. یہ سارا کچھ بھی اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے اسے سکھایا. اور وہ پھر جو جوس لاتی ہے وہ اپنی بھی اس میں سے غذا اور اپنے بچوں کی غذا، اور پھر وہی شہد انسانوں کی غذا بن جاتا ہے. اور اس شہد کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت جو اس مکھی کے پیٹ میں سے گزر کے آیا ہوتا ہے اس کو انسان کی غذا بنا دیا اور انسان کی شفا بنا دی. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. وَأَوْحَى، وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ، یعنی چپکے سے خفیف طریقے سے کسی کے دل میں کو بات ڈال دینا جس کا کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے. اور یہاں مراد الہام ہے. وحی سے مراد یہاں وہ اصطلاحی وحی نہیں ہے جو شریعت اور دین کی باتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے دلوں میں ڈالتا ہے یا ان پر وحی کرتا ہے. یہ وہ والی وحی مراد نہیں، بلکہ یہاں وحی کا لفظ لغوی معنی میں ہے، الہام کرنا، دل میں کوئی بات ڈال دینا. وَأَوْحَى، اور ربک، اور وحی کی تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف. اور نحل کا معنی ہی عطیہ، گفٹ. سورہ نساء آیت نمبر 4 میں بھی ہے. اللہ پاک نے مردوں کو حکم دیا کہ جب عورتوں کو طلاق دیتے ہو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے حق مہر دو بطور عطیہ. نحلہ بطور گفٹ، بطور عطیہ. تو وہاں پہ نحلہ کا لفظ ہے، نحلہ، تو وہ بھی اسی سے ہے، نحل سے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. ان کے نون کے نیچے زیر لگائی گئی آگے ملانے کے لیے. انت تخذی، یہ کہ بنا، من الجبالی، پہاڑوں میں سے، یعنی کچھ پہاڑوں میں سے، بیوتن، گھر. بیت کی جمع بیوت، یعنی ضروری نہیں کہ ہر پہاڑ میں
شہد کی مکھی چھتا لگائے، کچھ پہاڑ ایسے اسے مل سکتے ہیں کہ جہاں وہ چھتا لگانے کے لیے جگہ کی سلیکشن کر سکتی۔ پہلے تو شہد کی مکھی جو ملکہ ہوتی ہے وہ وزٹ کرتی ہوگی نا کہ کون سی جگہ سوٹیبل ہے، سروے ہوتا ہوگا باقاعدہ، اس کے بعد پھر سلیکشن ہوتی ہو کہ یہ والی جگہ ٹھیک محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور کچھ درختوں میں سے، یعنی کچھ درختوں میں بھی یہ اپنے گھر بناتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو الہام کیا ہے۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور کچھ اس میں سے جو، مما اصل میں من پلس ما، وَمِن اور کچھ، ما جو، یعرشون جو وہ بناتے ہیں یا چھپر بناتے ہیں، ٹو کنسٹرکٹ یعرشون کا معنی، یہ تو نیچرل چیزیں ہیں نا، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو لوگ خود بناتے ہیں، اونچی جگہیں، مثال کے طور پہ بیٹھنے کے لیے پرانے وقتوں میں بھی ہوتا تھا کہ لوگ درختوں کی ٹہنیاں، تنے وغیرہ لے کے کوئی تھوڑی سی جگہ کو سرائے وغیرہ بنا دیتے تھے، یا آگے دیوڑی وغیرہ بنا دیتے تھے، کوئی ایسی جگہ، یا پھر بطور خاص کچھ لوگوں نے، انسانوں نے انگوروں کی اور دیگر چیزوں کی بیلیں اوپر چڑھانے کے لیے کچھ ایک سٹرکچر سا بنایا ہوتا ہے لکڑی کا، اسے بھی چھپر کہتے ہیں، تو ان کے نیچے بھی اگر اس کو کوئی سوٹیبل جگہ لگے تو یہ وہاں بھی چھتا بنا لیتی ہے۔ ثم، پھر کلی، پھر ہم نے کیا وحی کی، کیا اس کو سافٹ ویئر دیا، کیا گائیڈ لائن دی، ثم پھر، کل کا معنی کھا، اور کلی مؤنث کے لیے، چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے اللہ پاک نے اس کو کل کی بجائے کیا کہا، کلی، کھا، ثم کلی، پھر کھا، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، یعنی اجازت دی ہے کہ جس پھل سے جی چاہو کھاؤ، ضروری نہیں ہے کہ ایک مکھی ہر قسم کے پھل سے رس چوس کے لائے، یہ اجازت کے طور پہ ہے کہ جہاں سے جس پھل سے جی چاہتا کھاؤ۔ فصل کی، اچھا پھر آگے مکھیاں جس طرح کے پھلوں سے رس چوستی ہیں اسی کیٹیگری کا شہد مارز وجود میں آتا ہے، تیار ہوتا ہے، یہ بیری کا شہد ہے، یہ پھلائی کا شہد ہے، یہ چھوٹی مکھی کا شہد ہے، یہ بڑی مکھی کا شہد ہے۔ آپ دیکھیں ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے خاص اور جو فوائد ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شہد کے اندر جو چیز تیار کی جاتی ہے نا وہ خراب بھی نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ پاک نے اس میں خاصیت رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ حکماء یہ اپنی جوارش اور یہ معجونے وغیرہ یہ ساری چیزیں شہد میں تیار کرتے ہیں سیفٹی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، فصل کی، فا پھر، اسلک، اسلک کا معنی سالہ کا یسلک چلنا، من جیسے حدیث میں آتا من سالہ کا طریقاً یلتمس فیہ علما، جو کسی رستے پر چل پڑتا ہے کہ اس میں علم سیکھے، یعنی علم سیکھنے کے کسی رستے کسی راہ پر چل پڑتا ہے نا، اللہ پاک اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی رستے پر نہیں چل رہا بلکہ وہ جنت کی راہ پہ چل رہا۔ تو وہاں بھی لفظ کیا ہے، من سالہ کا، سالہ کا معنی کسی رستے پر چلنا، تو یہ اسی سے ہے فعل امر۔ اسلوکی، اسلوک چل، اور مؤنث کو کہنا ہو تو آگے چھوٹی یا لگ گئی، اسلوک سے اسلوکی، فسلوکی پس چل، سبلا، سبیل کی جمع سبل راستے، سبلا ربی کا، اپنے رب کے راستوں پر،
ذلولا جو مسخر کیے ہوئے ہیں، ذلول کی جمع ذلول، ذلول ذال پر زبر، ذلول مسخر کیا ہوا راستہ، اور اس کی جمع ذلول۔ مسخر کیے ہوئے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک نے وہ رستے اس مکھی کے لیے مسخر کر دیے، اس کو بتا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں، اسے یاد کروا دیے ہیں رستے۔ جیسے گوگل کے لیے سارے رستے مسخر کر دیے گئے ہیں نا، ایسے شہد کی مکھی کے لیے اللہ پاک نے اس کا رستہ مسخر کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس کو یہ حکم دیا کہ پھر اس کے بعد تم نے اپنے رب کے راستوں پر چلنا ہے جو مسخر کیے ہوئے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے نا کہ رس لینے کے لیے گئی تو جب واپس آنا ہے تو رستے کا پتہ ہے، جاتے وقت کا راستہ بھی تو اللہ ہی سکھاتا ہوگا نا کہ کس جگہ پہ پھل ہے، کس جگہ پہ پھول ہے، اس کو چوسنا جا۔ ایک اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، سبل ربک سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے شہد بنانے کے جو مختلف مراحل اور سٹیجز اس کو بتائی ہے نا، چھتا بنانے سے لے کر، گھر بنانے سے لے کر، پھر رس ڈھونڈنا ہے، پھر اس کو لے کے آنا ہے، پھر پیٹ کے اندر اس کا پروسیس ہوگا، پھر اس کو باہر نکالنا ہے، اور یہ جتنے پروسیس ہیں سارے، ان سارے پروسیسز اور سٹیپس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ فصل کی سبل ربک ذلولا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں، یعنی جو تجھے سکھائے گئے ان رستوں پر چل۔ یخرجو نکلتی ہے، من بطونہا ان کے پیٹوں سے، بطون بطن کی جمع، من بطونہا ان کے پیٹوں سے، شرابن ایک پینے کی چیز، پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، شراب نکرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید بنیادی طور پہ پینے کی چیز ہے، لیکوڈ، پانی میں مکس کر کے پی لیں، دودھ میں مکس کر کے پی لیں۔ مختلفن مختلف ہیں، الوانہ اس کے رنگ، لون کی جمع الوان، اس کے رنگ مختلف، پھلوں کی وجہ سے، پھولوں کی وجہ سے، جن سے شہد رس نچوڑ کے پیٹ میں پروسیس کر کے شہد میں منتقل کیا جاتا ہے، وہ مختلف ہونے کی وجہ سے شہد بھی مختلف رنگوں کا اور ذائقوں کا اور خاص کا تیار ہوتا ہے۔ مزید اللہ پاک کی ایک قدرت ملاحظہ فرمائیں ضمناً کہ جو بھینسیں چارہ کھاتی ہیں وہ چارے بھی مختلف کھاتی ہیں، ہر بھینس کو ایک جیسا چارہ نہیں ملتا، کسی کو کالوڑے میں ڈالے جاتے ہیں، کسی کو نہیں ڈالے جا رہے، کسی کو چٹالا، کسی کو اور مختلف چیزیں، لیکن دودھ سب کا سفید ہی ہوتا ہے، اس میں رنگ نہیں ہے۔ کبھی آپ کو گرین کلر نظر آیا چارے کا؟ دودھ کے اندر چارے کے گرین کلر کا اثر نظر آیا کبھی؟ وہ سفید ہی ہوتا، جو مرضی کھلاؤ دودھ سفید ہی ملے گا۔ شہد کی مکھی جو ہے اس میں اللہ پاک نے شہد کے رنگ پھولوں پھلوں کے حساب سے مختلف رکھ دیے، یہ اس کی قدرت ہے۔ فیہ اس میں، یعنی اس پینے کی ایک چیز جو ان کے پیٹوں سے نکلتی ہے نا، فیہ اس میں یا جس میں، شفاء ایک قسم کی شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے۔ یہاں سے بعض اہل علم نے شفاء نکرہ ہے اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ایک قسم کی شفا ہے، خاص قسم کی شفا ہے، یعنی مکمل شفا ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے للناس میں، ناس کا لفظ جو ہے وہ معرفہ ہے، الف لام لگا، تو اس لیے یہ بھی ترجمہ کیا بعض لوگوں نے کہ فیہ اس میں شفاء ایک طرح کی شفا ہے، للناس خاص لوگوں کے لیے، یعنی ہر بندے کے لیے شفا ضروری نہیں ہے شاید۔ اب یہ فیصلہ کہ کون سا شہد کس مریض کے لیے اور کتنا اور کیسے
استعمال کرنا مفید ہے یہ فیصلہ اطباء کریں گے، لیکن ایک مطلقاً بات بتا دی ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ ان بے شک فی میں ذالک یہ لام زبر لا یقیناً آیتن ایک بڑی نشانی، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کریں گے تو بڑی نشانیاں ملیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ میں انسان اور اس کی زندگی کے مختلف مراحل کو بطور اپنی ایک قدرت کے بیان کیا، یعنی پہلے شہد کی مکھی اور اب انسان کی اپنی زندگی میں اور انسان کے اپنے جسم میں اللہ پاک نے جو قدرتیں رکھی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اور اللہ نے خلقا پیدا کیا کم تمہیں، نشانی ہو گئی، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، صرف شہد کی مکھی کوئی نہیں۔ ثم پھر یتوفا وہ فوت کرتا ہے کم تمہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے، موت بھی ایک نعمت ہے، یہ پتہ چلتا ہے شدید بڑھاپے میں جا کے۔ اور مومن کے لیے تو بطور خاص یہ دنیا قید خانہ ہے، تو قید خانے سے نکلنے کی ایک ہی راہ ہے اور وہ موت ہے۔ موت کے ذریعے ہی ہم اس قید خانے سے نکل کے اللہ کی جنتوں میں پہنچ سکتے ہیں، اس لحاظ سے بھی موت نعمت ہے۔ بہرحال کافر کے لیے تو یہ موت نعمت نہیں ہے، کافر کے لیے یہ موت ایک نشانی ضرور ہے۔ ثم یتوفا پھر وہ فوت کرتا ہے کم تمہیں، ومنکم اور تم میں سے، درمیان والا ایک مرحلہ بیان کر دیا موت سے پہلے کا، مختلف انسانی زندگی کے مختلف مراحل کا تذکرہ، پیدا کیا اور ساتھ ہی موت، یہ پہلا اور آخری مرحلہ اکٹھے بیان کر دیے، پھر درمیان والے مراحل کا تذکرہ۔ وَمِنْكُمْ اور تم میں سے بعض وہ ہیں، من جو یردو لوٹایا جاتا ہے، الا طرف ارذل العمر، ارذل سب سے نکمی، رذیل نکمی ردی، العمر عمر جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، ارذل افعل کے وزن پہ ہے، سپرلیٹو ڈگری، جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اس سے مراد ہے بہت شدید قسم کا بڑھاپا، بیماریوں کا مجموعہ، کمزوریوں کا مجموعہ۔ ویسے تو یہ جوانی کے اندر بھی کسی کی عمر جو ہے وہ جوانی کے اندر بھی ارذل العمر بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ پھر کوئی وہ بھی ہے کہ جو اس ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے، لی کئی کا بھی وہی معنی ہے جو لامزر لی کا، لی تاکہ، کئی تاکہ، لا نہ، یا علامہ وہ جانے، یہ تاکید کے لیے لی اور کئی دونوں اکٹھے آ گئے، لی کئی تاکہ، لا نہ یا علامہ وہ جانے، بعد علم جان لینے کے بعد، شیء کچھ بھی، ساری زندگی کتنا کچھ سیکھا، تجربات، علم، ڈگریاں، مہارتیں، لیکن اس عمر میں جا کے سارا سیکھا جاننا سب ختم، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں یاد رہتی، دوائی بھی کھاتی ہے کہ نہیں، کھانا بھی کھاتا ہے کہ نہیں، اور منڈے روٹی نہیں دیندے پہ، ابا جی علی ہوندے تو انہوں دیتی ہے، اور کدوں دیتی جے، ایویں پہ کر دے، اللہ، تاکہ وہ جان لینے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یہ بھی ہم نے اللہ پاک اپنی قدرت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، یہ نشانی ہے ہماری کہ جس نے تمہیں عروج عطا کیا تھا جوانی کی شکل میں، وہ دوبارہ اس کو زوال بھی دے سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے اللہ کی پناہ مانگی، صحیح بخاری میں دعا آتی ہے نا، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں اس دعا کے اندر، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، یا اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ارذل العمر کی طرف لوٹایا جاؤں،
محتاجی والی زندگی نہ دینا، بیماری والی زندگی نہ ہو، بلکہ صحت والی، ایمان والی اور بغیر محتاجی والی زندگی عطا کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، قدیر، ہر چیز پر قادر۔ آخری آیت میں اللہ پاک نے بتایا کہ انسانوں، تم اپنے کسی غلام، نوکر کو، لونڈی کو اپنا اختیار اور اپنا سارا رزق نہیں دینا چاہتے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تم اپنے کسی نوکر غلام کو اپنے سارے اختیارات میں شریک کر لو، اپنے سارے مال دولت میں، وسائل میں شریک کر لو کہ تم میرے اس میں برابر کے شریک ہو؟ نہیں، تم نیچے لگا کے رکھتے۔ تم تو اپنے ساتھ کسی نوکر چاکر کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو جب تم اپنے لیے یہ شراکت پسند نہیں کرتے اپنے سے کمزوروں کے متعلق، تو پھر اللہ پاک کے بندوں کو، اس کی مخلوق کو، اس کے غلاموں کو، اس کے ولیوں کو، اس کے پیغمبروں کو پھر اس کے اختیارات میں شریک کیسے ٹھہراتے ہو؟ اپنے لیے تو تم پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ کیسے چاہے گا یہ؟ حالانکہ تمہارے غلام تو انسان ہونے کے ناطے سے تم جیسے ہی ہیں، جبکہ یہ اللہ کے بندے تو اللہ جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہاں تو فرق ہی بے شمار ہے، بے بہا ہے۔ واللہ، اور اللہ نے فضل، فضیلت، فوقیت عطا فرمائی، بعضکم، تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، پھر رزق کی، رزق میں۔ پہلے تو یہ سمجھایا رزق میں فوقیت اور فرق ہے۔ تو جس کے پاس زیادہ رزق ہوتا ہے وہ اپنے سے کم رزق والے کو اپنے برابر نہیں کرنا چاہتا۔ فما، پس جو، یا وہ لوگ جو، یا جنہیں فضلو، فوقیت دی گئی، برتری دی گئی، ماں کا ترجمہ یہاں کریں گے نہیں۔ فما، پس نہیں، الذین، وہ لوگ جنہیں فضلو، برتری، فوقیت دی گئی، مال میں جنہیں فوقیت برتری دی گئی، وہ لوگ کسی صورت نہیں، بازر بھی، ہرگز، ماں میں زور پیدا ہو گیا اس بازر بھی کی وجہ سے، بازر بھی، کسی صورت بھی، اور رادی، لوٹانے والے، یہ تھا رادینا، نون حذف ہو گیا، بھی رادی، لوٹانے والے، رزقہم، اپنا رزق، اللہ، پر، کن پر، کن کی طرف، ما مالکت ایمانہم، جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی غلام۔ یہ اپنا مال، جنہیں فضیلت برتری دی گئی ہے نا مال میں، یہ اپنا مال ہرگز کبھی بھی سارا مال اپنے غلاموں کی طرف لوٹانے والے نہیں۔ فہم، فا کے، ہم، وہ، فی ہی، اس مال میں، سواء، برابر ہو جائیں۔ کبھی بھی اپنا مال اس طرح اپنے غلاموں کو نہیں لوٹائیں گے کہ یہ اور وہ ملکیت میں اور اختیار میں برابر ہو جائیں، ہمیشہ نیچے لگا کر کے، ہاں بھائی یہ میرے برابر کا نہیں۔ تو یہ اشارہ ہے کہ پھر تم اللہ کے شریک کیوں ٹھہراتے، اللہ کے برابر کیوں کرتے ہو اللہ کے بندوں کو؟ آفا، تو کیا، بی، کا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، یجحدون، تم انکار کرتے ہو۔ تو کیا تم اللہ ہی کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم اللہ ہی کے اختیارات کا انکار کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کا شریک بنا دیتے ہو، اور اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کا بھی انکار کرتے ہو، اللہ کا کھا کر کسی اور کا گن گاتے ہو اور ان کو اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ ہمیں آفاق میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما دے۔
اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔